اگر آج امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو کیا یہ صرف دو ملکوں کی جنگ ہوگی یا پھر پوری دنیا اس آگ میں جلے گی؟ کیا واقعی ایران اس ہفتے ایٹم بم تیار کر لے گا؟ اور اگر ایٹم بم بنا لیا کیا مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل جائے گا؟ یہ کہانی آج کی نہیں، یہ دشمنی تقریباً 70 سال پرانی ہے۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1953 میں۔ اس وقت ایران کے وزیر اعظم تھے محمد مصدق۔ انہوں نے ایران کے تیل کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی برطانوی اور مغربی کمپنیوں سے واپس لے لیا۔ اب دھیرے دھیرے مغربی طاقتیں ناراض ہونے لگی۔ اب امریکہ اور اس کی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانیہ نے مل کر تختہ الٹ لیا۔ مصدق کو ہٹا کر امریکہ اور برطانیہ نے چال چلی۔ انہوں نے اپنی مرضی کا من پسند شخص محمد رضا شاہ پہلوی کو مضبوط کیا۔ ناظرین، یہ پہلا موڑ تھا جہاں امریکہ کے خلاف اب ایران کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ 1979 میں جب انقلاب آیا، رہنما تھے روح اللہ خمینی۔ امریکہ نواز شاہ کو اب ہٹا دیا گیا۔ امریکہ کا سفارتخانہ تہران میں اب قبضے میں لے لیا۔ 52 امریکی سفارتکاروں کو 444 دن قید میں رکھا۔ یہ واقعہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مکمل ختم کر گیا۔ تب سے آج تک امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات براہ راست موجود ہی نہیں۔ 2000 سے لے کر آج تک نیوکلیر پروگرام عالمی دنیا میں ایران کا زیر بحث رہا اور مغربی ممالک کا یہ موقف ہے، ایران خفیہ طور پر ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا، ہم صرف بجلی بنانے کے لیے نیوکلیر پروگرام کا استعمال کر رہے ہیں۔ 2015 میں اب ایک معاہدہ طے پایا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ عام طور پر اس معاہدے کو JCPOA کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے یورینیم افزودگی محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی، بدلے میں پابندیاں ہٹا دی گئی۔ لیکن 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی ہوئی تو دوبارہ سے پابندیاں لگا دی گئی۔ یہاں سے کشیدگی اب دوبارہ عروج پر چلی گئی۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس افزودہ یورینیم کی خاص مقدار موجود ہے۔ اگر سیاسی فیصلہ ہو جائے تو نظریاتی طور پر کم وقت میں ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ سکتا ہے، لیکن ایٹم بم بنانا صرف یورینیم جمع کرنے کا نام نہیں، اس کے لیے ٹیکنالوجی، ڈیزائن اور تجربات درکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا میں پہلے ایٹم بم موجود نہیں ہیں؟ یہاں پر سمپل اور سادہ جواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن یہ صرف اور صرف سختی ایران پر کیوں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت دیکھیں آپ، امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، روس کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، ہندوستان کے پاس ایٹم بم ہے، چین کے پاس ایٹم بم ہے، فرانس کے پاس ایٹم بم ہے، اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، پھر صرف ایران پر ہی دباؤ کیوں؟ امریکہ کا یہ موقف ہے، اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، اسرائیل کا خطرہ بڑھے گا، سعودی عرب اور دوسرے ممالک بھی ایٹم بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کہ پورا خطہ نیوکلیر بنانے کی دوڑ میں شامل ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، ایران کے قریب میں اسرائیل ہے، اسرائیل کے پاس ایٹم بم کیوں ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس سے بھی ایٹم بم لے لیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا، اسرائیل نے فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں کیا، معصوم بچے ہزاروں کی تعداد میں ان کی ہڈیاں ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھی ہم نے۔ پھر بھی اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ صرف اور صرف ایران کو نہیں چاہتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، اسرائیل کے پاس بھی ایٹم بم موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایران کے پاس سے ایٹم بم کو ختم کرنا ہے تو دنیا کے سارے ممالکوں سے ایٹم بم کو ختم کیا جائے، تاکہ یہ جو خوف کی فضا ہے یہ ختم ہو جائے، نہیں تو عالمی جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے انسانوں کو بچانا پھر مشکل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایران کے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، اس کے علاوہ چین کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، تو یقیناً اگر تو یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طریقے سے امریکہ نے اپنے بیڑے ایران کے قریب سمندر میں لا کر کھڑے کیے ہیں، جس میں اب تک کی معلومات کے مطابق 2 بیڑے ایران کے قریب میں لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر پریشر ڈالنا تاکہ
ایٹم بم نہ بنائے. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پورا پریشر ایران کے اوپر ڈال رہے ہیں لیکن ایران ہماری بات کیوں نہیں مان رہا. تو یہاں پر ایران کا جواب بھی یہ آیا ہے اگر آپ ہمارے اوپر غلط پریشر ڈالیں گے تو ہم یقیناً لڑیں گے, ہم آپ کو جواب دیں گے. جیسا کہ ماضی میں آپ نے دیکھ لیا ایران کے اندر کتنے لوگ شہید ہو گئے لیکن ایران پیچھے نہیں ہٹا, ایران ڈٹا رہا. اب یہاں پر آپ دیکھیں جنگ کا پاسا کیسے پلٹے گا. روس کے ساتھ دفاعی تعاون, چین کے ساتھ طویل مدتی معاشی معاہدے. یہ واضح نہیں کہ براہ راست چین اور روس ایران اور امریکہ کی جنگ میں براہ راست کودیں گے لیکن یہ بات یہاں پر نظر آ رہی ہے چونکہ جو معاہدے ہو چکے ہیں اس میں مکمل ایران کو سپورٹ ملے گی. اب اگر ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست جنگ شروع ہوگی تو اس کے اثرات خطے پر کیا ہوں گے. خلیج فارس میں تیل کی سپلائی متاثر ہوگی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان چھو سکتی ہیں. مشرق وسطی میں بڑے پیمانے پر عدم استحکام اسرائیل, لبنان, شام اور عراق میں بھی لپیٹ آ سکتی ہے. ایشیا خاص طور پر پاکستان اور بھارت جیسے ممالک بھی معاشی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. فی الحال نظر تو یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ براہ راست جنگ کرے اور عالمی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں. اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا اس کے بعد نظر تو یہ آ رہا ہے, حالات کا تقاضا یہ بتا رہے امریکہ اور اسرائیل مل کر براہ راست ایران پر حملہ کریں گے. حملے کی صورت میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایران نے بھی اگر ایٹم بم چلا دیا تو اس کے اثرات یہ پوری ایشیا کو لپیٹ میں لیں گے. آگ جب گھر سے نکلتی ہے شہر جلاتی ہے. جنگ اگر چھڑ جائے تو سرحد نہیں دیکھتی. پھر یہ ایشیا لپیٹ میں آئے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی اثرات امریکہ تک جائیں گے. اب ایران اور امریکہ کی دشمنی کوئی وقتی تو نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا یہ کہاں سے یہ دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہ کوئی انقلاب لانے کی دوڑ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف طاقت تیل کی لڑائی ہے. اب آپ دیکھیں ایران اور امریکہ دونوں نازک موڑ پر کھڑے ہیں. اب انسانی جانوں کو کیسے بچانا ہے یہ عالمی طاقتیں ہی فیصلہ کر سکتی ہیں. فیصلہ اگر جذبات سے ہوا تو خطے کے اندر آگ بھڑک اٹھے گی. فیصلہ اگر سفارتکاری سے ہوتا ہے تو شاید یہ جو بڑی جنگ دنیا کے سامنے کھڑی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کیا طاقت کی سیاست عقل پر غالب آ سکتی ہے. یہ دنیا اب ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے. ناظرین آپ ہمیشہ دعا کریں کہ یہ جنگ شروع نہ ہو. اگر تو یہ جنگ شروع ہوگی تو اس کی تباہی صرف ایران میں نہیں ہوگی, اس کی تباہی امریکہ تک جائے گی, اس کی تباہی پھر اسرائیل تک جائے گی. اس تباہی کی وجہ سے بہت سارے انسانوں کی جانیں ضائع ہوں گی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.